السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل سول ایڈمنسٹریشن ملک کی گورننگ باڈی جو مغربی کنارے میں کام کرتی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل 2017 کے بعد مغربی کنارے کی پہلی بستی تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ نیوز ایجنسی زنہوا نے ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ نئی بستی نہال ہیلٹرز یروشلم کے جنوب مغرب میں فلسطینی شہر بیت لحم کے قریب تقریباً 148 ایکڑ پر محیط ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ زوننگ پلانز اور تعمیراتی اجازت ناموں کے حصول میں ممکنہ طور پر کئی سالوں کی دوری پر ہے۔ پیس نو بستیوں کی مخالفت کرنے والی ایک تنظیم نے خبردار کیا کہ نہال ہیلٹرز فلسطینی زون میں ایک انکلیو ہوگا اور سیکورٹی چیلنجز کو جنم دے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نہال ہیلٹرز کو فلسطینی علاقائی تسلسل میں خلل ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور دلیل دی کہ یہ مغربی کنارے کے اسرائیل کے حقیقی الحاق میں معاون ہے۔ اسرائیل رافع سرحد چوکی کو بند کر کے 100 دن میں 1000 سے زائد بچوں، مریضوں اور زخمیوں کی اموات کا سبب بن چکا ہے۔ غازہ حکومت میڈیا آفس کے جنرل مینیجر اسماعیل ثوابتی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل 100 دن سے رافع سرحدی چوکی کو بند رکھے ہوئے ہیں اور امدادی سامان کے ٹرالروں کو علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، طبی ساز و سامان، صحت کے وفود اور ادویات کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ رکاوٹیں شعبہ صحت اور علاقے کی انسانی صورتحال پر شدید منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 100 روزہ عرصے میں غزہ میں انسانی المیہ مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ رافع کو بند کر کے اسرائیل 1000 سے زائد بچوں، مریضوں اور زخمیوں کے قتل کا مرتکب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل 100 دن میں 25,000 زخمیوں کی بیرون ملک سفر کی درخواستیں مسترد کر چکا ہے۔ اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی پالیسی کی وجہ سے 1000 سے زائد اموات واقع ہو چکی ہے اور اخراج کے منتظر دیگر زخمیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں فائر بندی کے موضوع پر مذاکرات کیے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ مذاکرات میں علاقائی تناؤ میں کمی اور غزہ میں فائر بندی کی اہمیت پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ، قطر اور مصر نے غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے جاری کردہ مشترکہ بیان کے ساتھ وابستگی پر زور دیا۔ مذاکرات میں کہا گیا کہ کسی بھی فریق کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو سمجھوتے کی کوششوں کو نقصان پہنچائے۔ علاوہ ازیں بلنکن نے علاقے میں پائیدار امن کی کوششوں میں قطر کے کلیدی کردار پر الثانی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوسری طرف بلنکن اور عبدالعاطی کے درمیان مذاکرات میں سوڈان میں جھڑپوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا۔ بلنکن نے سوئٹزرلینڈ میں جاری سوڈان مذاکرات میں ادا کردہ کردار پر اپنے مصری ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے اور انسانی امداد کی ترسیل میں اضافے کی ضامن فائر بندی کے لیے مصر کی کوششوں پر بھی عبدالعاطی کو سراہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ، مصر اور قطر پر مشتمل ثالث گروپ نے 8 اگست کو مشترکہ بیان شائع کیا تھا۔ بیان میں اسرائیل اور حماس سے غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے 15 اگست کو قاہرہ یا پھر دوحہ میں مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی اپیل کی گئی تھی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ایپلیکیشن واٹس ایپ نے ملک کا پورا ڈیٹا بیس اپوزیشن کے لیڈر کے حوالے کیا ہے۔ دارالحکومت کاراکاس میں سرکاری ٹیلی ویژن VTV کے لیے جاری کردہ بیانات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کو انسان دشمن ٹیکنالوجیکل امپیریلزم کے تسلط سے بچانا ہے۔ واٹس ایپ نے وینزویلا کا پورا ڈیٹا بیس دہشت گردوں، حزب اختلاف کی شیطان اور مفرور لیڈر ماریا کورینا مچادو اور قانون کے مفرور ایڈمونڈو اور اس کے حمایتوں کے حوالے کیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ کون سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور کیسی آرا لکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اپوزیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ وینزویلا کے صدر نے اپنے ٹیلی فون اسکرین شاٹس کو کیمروں پر دکھایا اور کہا کہ ہمیں واٹس ایپ کو اپنی زندگیوں سے خارج کر دینا اور وینزویلا کو انسان دشمن ٹیکنالوجیکل امپیریلزم کے قبضے سے چھڑا لینا چاہیے۔ واضح ہے کہ مادورو نے 7 اگست کو واٹس ایپ اپلیکیشن کو سرکاری سطح پر ختم کر دیا تھا۔ موجودہ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اس اپلیکیشن سے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہے، لہٰذا عوام سے میری اپیل ہے کہ رضاکارانہ اور درجے بدرجہ شکل میں واٹس ایپ کو اپنے ٹیلی فونوں سے خارج کر دیں۔ چین میں شادی اور طلاق سے متعلق فیملی فرینڈلی سوسائٹی کے نام سے ایک بل متعارف کروایا گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق شادی کو آسان بنانے کے لیے پیش کیے گئے قانونی مسودے میں شادی کا اندراج مقامی رجسٹریشن سینٹر میں لازمی ہونے کی شرط کو ختم کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شادی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں شادی کرنے والوں کے لیے مختلف مواد کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کے لیے
بالخصوص دوسرے بچے کے جنم پر انعامات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح طلاق کی شرح پر قابو پانے کے لیے نئے طریقہ کار متعارف کرائے گئے ہیں۔ طلاق کے خواہش مند جوڑے کو 30 دن کا کولنگ پیریڈ دیا جائے گا تاکہ شوہر یا بیوی سے اگر کوئی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہے تو ان 30 دنوں میں طلاق کی درخواست واپس لے سکتے ہیں۔ اس قانونی مسودے کو منظور کرانے سے قبل عوام سے 11 سپٹمبر تک رائے جمع کرانے کی اپیل کی گئی۔ خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے یہ قانونی مسودہ اس وقت سامنے آیا ہے جب مسلسل 2 سال سے چین کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے، جبکہ پالیسی بنانے والوں نے بھی نوجوانوں پر شادی کرنے پر زور دیا ہے۔ چین میں شادی کی شرح میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2013 کے بعد رواں سال کو شادیوں کی تعداد کے اعتبار سے کم ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ رواں سال اب تک 4,98,000 چینی جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے، جو گزشتہ سال کے 3.43 ملین کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم محمد بن سلمان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا۔ امریکی میگزین پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ارکان سے گفتگو میں قتل کا خدشہ ظاہر کیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے اور امریکہ کے ساتھ غیر مشروط تعاون کے معاملے پر میں اپنی جان خطرے میں ڈالا اور مجھے اس وجہ سے کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ معاہدے میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فوری راستہ بھی شامل کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس اراکین سے گفتگو میں سعودی ولی عہد نے مصر کے مقتول صدر انور سادات کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہیں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ سعودی آرامکو کے صدر اور سی ای او امین ناصر ایک مرتبہ پھر فوربس مڈل ایسٹ کی ٹاپ 100 سی ای اوز کی درجہ بندی میں سر فہرست ہیں۔ امریکی میگزین فوربس مڈل ایسٹ کی جاری کردہ 2024 کی فہرست میں 27 اماراتی شہری شامل ہیں۔ الامارات العیوم کے مطابق اس سال کی فہرست ایک متحرک اور لینڈسکیپ کی عکاسی کرتی ہے جس میں 19 مختلف قومیتوں کے افراد شامل ہیں۔ ان میں امارات کے 27 سی ای اوز کے ساتھ سر فہرست ہے، مصر کے 21 اور 14 سعودی شامل ہیں۔ ان تینوں قومیتوں کا فہرست میں حصہ 62% ہے۔ فوربس مڈل ایسٹ کی فہرست میں سعودی آرامکو کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر امین حسن ناصر سر فہرست ہیں۔ ان کے بعد ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی، سلطان الجابر دوسرے اور ایمریٹس ایئر لائن اینڈ گروپ کے احمد بن سعید ال مکتوم تیسرے نمبر پر ہیں۔ فہرست میں قطر انرجی کے سعد بن شریدہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے سید بصرت شعیب نے اس سال 4 درجے ترقی کی ہے، وہ گزشتہ سال 9ویں پوزیشن پر تھے، اس مرتبہ 5ویں نمبر پر آ گئے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں فالکن کلب کے تحت 3 بازوں پر نیلامی ہوئی ہے جو 1,22,000 ریال میں فروخت ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فروخت کیے جانے والے 2 باز برطانیہ اور 1 فرانس کے فارم ہاؤس کی ملکیت ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ پہلا باز 43,000 ریال، دوسرا 31,000 ریال جبکہ تیسرا 48,000 ریال میں فروخت ہوا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ بازوں پر نیلامی کی مکمل کارروائی فالکن میلے کے تمام سوشل اکاؤنٹ پر براہ راست دیکھی گئی۔ واضح ہے کہ فالکن کلب کا میلہ ریاض میں جاری ہے جس میں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے علاوہ مختلف ممالک سے باز پرندہ پالنے کا شوق رکھنے والے افراد شریک ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے سیاحوں نے مجموعی طور پر 141 ارب ریال سے زیادہ خرچ کیے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے 2023 کے ٹورزم کے حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ ہاسپٹیلٹی کی سہولتوں پر سب سے زیادہ خرچ کیا گیا جو 45 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران خریداری کے لیے آنے والے سیاحوں کے اخراجات 25 ارب ریال سے تجاوز کر گئے جبکہ ٹرانسپورٹیشن پر خرچ تقریباً 21 ارب ریال سے زیادہ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خوراک اور مشروبات پر 19 ارب ریال خرچ کیے گئے جبکہ دیگر مقاصد پر اخراجات 25 ارب ریال سے زیادہ رہے۔ سیاحوں کی جانب سے تفریح پر اخراجات 4 ارب ریال سے زیادہ تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہندوستان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے ہندوستانی صدر دروپدی مرمو کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے انڈین حکومت، عوام اور ملک کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے انڈیا کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی ہے۔ ہندوستان نے آج جمعرات کو اپنے 78ویں یوم آزادی کو پوری دنیا میں ہندوستانی سفارتخانوں اور ہندوستانی ثقافتی تعلقات کی کونسل کے زیر اہتمام متحرک تقریبات کی ایک سیریز کے ساتھ منایا۔ یہ تقریبات عالمی سطح پر ہندوستانی تارکین وطن اور ہندوستان کے دوستوں کے درمیان حب الوطنی اور اتحاد کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ نیپال میں سفیر نوین سریواستو نے ایک تقریب میں قومی پرچم لہرایا جس میں ہندوستانی برادری کے ارکان، ہندوستان کے دوست اور سفارتخانے کے عہدیداروں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی۔
اس تقریب میں سوامی وویکانند کلچرل سینٹر اور کیندریہ ودیالیہ کھٹمنڈو کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے حب الوطنی کے گیتوں اور رقص کی پرفارمنس کو پیش کیا گیا۔ اسرائیل میں سفیر سنجیو سنہا نے قومی ترانے کے بعد ترنگا لہرایا اور ہندوستانی برادری کو گرمجوشی سے مبارکباد پیش کی۔ اسرائیل میں موجود ہندوستانی سفیر نے ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کہا کہ میں اسرائیل میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کو اپنی پرتپاک مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی سفارت خانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آپ کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے جشن کو محدود رکھا گیا تھا۔ اگلی بار ایک بڑے اجتماع کی امید کے ساتھ ہم جشن منائیں گے۔ ہالینڈ میں گاندھی سینٹر نے اس موقع کو متحرک پرفارمنس کے ساتھ منایا، جس میں ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں فن کے کردار پر زور دیا گیا اور حاضرین میں اتحاد کے احساس کو فروغ دیا۔ سعودی عرب میں حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور ثقافتی پرفارمنس کا ایک سلسلہ ہندوستانی طلباء اور کمیونٹی کے اراکین نے پیش کیا، جس میں ہندوستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کی گئی۔ جاپان میں سفیر سی بی جارج نے ٹوکیو میں ہندوستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہندوستانی اسکول کے طلباء کے ساتھ مشغول ہوئے۔ اس موقع پر بچوں نے حب الوطنی کے ترانے پیش کیے، جس سے قومی ترانے فضا میں گونج اٹھے۔ عالمی تقریبات نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی کا احترام کیا بلکہ ان ثقافتی رشتوں کو بھی تقویت بخشی جو ہندوستان تارکین وطن کو اپنے وطن کے ساتھ باندھتے ہیں۔ افریقی نژاد امریکی گلوکارہ و اداکارہ میری ملبن، جو 2020 میں ہندوستان کے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی ترانے کی سریلی آواز کے ساتھ ورچوئل عالمی جشن میں شامل ہوئی تھی، انہوں نے آج جمعرات کو ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میری ملبن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہی ہے، جب آپ ایک اور یوم آزادی کے دہانے پر کھڑے ہیں، آئیے اس غیر معمولی سفر پر غور کریں جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہے۔ اس تاریخی موقع پر آپ صرف ایک تاریخ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، آپ انتھک جذبے، غیر متزلزل عزم اور ایک قوم کو جنم دینے والی لازوال امید کا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان ایک قوم اور ایک تہذیب ہے جو صدیوں کی ثقافتوں، زبانوں اور روایت سے تشکیل پاتی ہے اور یہ آج آزادی کے جھنڈے تلے متحد ہیں۔ ہندوستان کے بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ کامیابی کے ٹریک ریکارڈ کی تعریف کرتے ہوئے روسی صدر پوٹن نے آج جمعرات کو کہا کہ ماسکو دونوں ممالک کے درمیان مراد یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ایک اور بیان میں روسی وزارت خارجہ نے بھی ممالک کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اب عالمی میدان میں اچھی طرح سے مستحق اتھارٹی حاصل ہے۔ ایک آزاد ملک کے طور پر اپنی ترقی کے 77 سالوں کے دوران آپ کے ملک نے سماجی، اقتصادی، سائنسی، ٹیکنیکی امور کے ساتھ بہت سے دوسرے شعبوں میں کامیابی کا ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ ٹریک ریکارڈ حاصل کیا اور بہت سا وقار حاصل کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پوٹن نے ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر درودپتی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے پیغام میں یہ بات لکھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے آج جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں ہندوستان امریکہ دو طرفہ تعاون کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے ہندوستان کو اس کے 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ بلنکن نے کہا کہ اس اہم دن پر ہم ہندوستانی عوام کی بھرپور اور تاریخ اور امریکہ ہندوستانی تعلقات کے روشن مستقبل کا جشن منا رہے ہیں۔ ہماری جامع عالمی اور اسٹریٹجک شراکت داری ہمارے لوگوں، ہماری معیشتوں کے درمیان گہرے رشتوں پر مبنی ہے۔ بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ جمہوریت، آزادی اور انسانی وقار کے لیے ہماری مشترکہ وابستگی کی بنیاد ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ فلسطینی عوام کے برحق دعوے کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترکیہ صدارتی دفتر محکمہ اطلاعات کے جاری کردہ بیان کے مطابق فلسطین کے صدر محمود عباس ترکیہ قومی اسمبلی سے خطاب کے لیے انقرہ پہنچے۔ سب سے پہلے صدر اردوغان نے مہمان صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں فلسطینی زمین پر اسرائیل کی قتل عام پالیسی، پائیدار فائر بندی، امن کے لیے اختیار کردہ اقدامات اور دیگر تازہ موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات میں صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ فلسطینی عوام کے برحق دعوے کی حمایت کرتا رہے گا اور اسرائیلی مظالم کے سامنے بند باندھنے اور اسرائیل پر بین الاقوامی رائے عامہ کا دباؤ بڑھانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں بچا، لہٰذا ہم نے اپنی پوری انتظامیہ کے ہمراہ غزہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عباس نے ترکیہ قومی اسمبلی کے فلسطین کے موضوع پر منعقدہ خصوصی نشست سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم صدر رجب طیب اردوغان کی زیر قیادت ترکیہ کے قائدانہ کردار اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے دفاع کے لیے اختیار کردہ موقف کو سراہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر کردہ دعویٰ نسل کشی میں ترکیہ کی شمولیت بھی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو ہزاروں ٹن انسانی امداد بھیجنے پر بھی ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل غزہ، مغربی دریائے اردن اور القدس میں جو نسل کشی کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد مادر وطن سے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹانا اور ان کے دعوے کو ایک دفعہ پھر فراموشی کی تاریکوں میں ڈھکیلنا ہے۔
لیکن وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، ان کا یہ خواب کبھی حقیقت نہیں بن سکے گا۔ ہمارے عوام اپنے وطن، اپنے مقدسات اور اپنی زمین کے رکھوالے ہیں اور اسے کسی بھی قیمت پر قابضوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہمارے عوام قابضوں کو اس زمین سے نکال پھینکیں گے۔ محمود عباس نے کہا کہ ہم سینہ تانے رکھیں گے، اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ غازہ فلسطین حکومت کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ نہ تو غازہ میں کوئی اور حکومت قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی غازہ کے بغیر فلسطین میں کوئی حکومت ممکن ہے۔ بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم ٹریبونل نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ اور دیگر 9 کے خلاف نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جو ان کی حکومت کے خلاف طلبہ کی اجتماعی تحریک 15 جولائی تا 5 اگست کے دوران ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم ٹریبونل میں آج شیخ حسینہ، عوامی لیگ جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ بریجز عبد القادر، سابق وزیر داخلہ اور پارٹی کے دیگر ممتاز قائدین کے خلاف شکایت درج کرائی گئی۔ شکایت گزار کے وکیل غازی MS تمیم نے آج جمعرات کے روز اس بات کی توثیق کی کہ ٹریبونل نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اخبار ڈھاکہ ٹریبون نے یہ اطلاع دی۔